بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ اخلاق و آداب سے متعلق ہے۔ اخلاق و آداب کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ملتے وقت جو ہے آپ کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کو آداب کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اچھے طریقے سے کسی سے ملتے ہیں تو یہ آپ کے اچھے اخلاق کہلاتے ہیں اور آپ کو اچھا بچہ سمجھا جاتا ہے، اچھا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، سب جگہ سب آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو جو ہے اب اخلاق و آداب کے بارے میں بتائیں گے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بڑوں کا ادب۔ ٹھیک ہے بچوں؟ آپ نے دیکھا کہ جب ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، امی ابو ہوتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، اس کے علاوہ دوسرے رشتہ دار، یہ سب بڑے جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی بات مانیں۔ تو ان تمام رشتوں میں جو سب سے قریبی ہمارا رشتہ ہوتا ہے وہ ہمارے ماں باپ سے ہوتا ہے، والدین سے ہوتا ہے، اور ہمارے جو والدین ہیں وہ ہمارا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کس سے کہتے ہیں؟ اپنے امی ابو سے، مما پاپا سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ضرورت ہے یہ ہمارے والدین ہی پوری کریں گے، اور وہ ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، مما آپ کی سارا دن جو ہے وہ آپ کے لیے کام کرتی ہیں، کھانے بناتی ہیں اچھے، آپ کا خیال رکھتی ہیں، بہن بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور جو پاپا ہوتے ہیں، آپ کے ابو ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ باہر جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور آپ کے لیے بہت سارے پیسے اور بہت ساری ضرورت کی چیزیں لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں وہ، آپ کو اس کا بھی شاید اندازہ نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کو یہ سب سوچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم پر جو سب سے زیادہ حق رکھا ہے وہ کیا ہے؟ ماں باپ کا حق رکھا ہے، اور اللہ جو ہے اپنے دین اسلام کے ذریعے ہمیں والدین کی جو ہے ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ عزت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ کہ ہم جو ہے بڑوں کے ساتھ زبان نہیں چلائیں، ان کو پلٹ کر جواب نہ دیں، ان کی بات کو سنیں، ادب سے سنیں، اور ان کا کہنا مانیں، ٹھیک ہے؟ جو کام کرنے کے لیے وہ کہیں ہم وہ کریں، اور جو کام نہ کریں وہ نہ کریں۔ تو چلیے آپ بورڈ پر دیکھیے جلدی سے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ لکھتے ہیں، سب بچے پیج نمبر 20 کھول لیجئے، اور اب لکھ رہی ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ تو اب جب ہم مسلمان ہیں تو دین اسلام کی باتوں پر عمل کریں۔ تو دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آگے پڑھیے۔ دین اسلام ہمیں ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ جیسے بتایا ہم نے آپ کو کہ ماں باپ کی عزت کرنا جو ہے ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمارے دین نے سکھایا، ہمارے دین اسلام۔ ہمیں چاہیے، پڑھیے آگے، ہمیں چاہیے، کیا چاہیے ہمیں؟ کہ ہم ان کی بات مانیں، ہم ان کی بات مانیں، ٹھیک ہے؟ جو کام کرنے کے
لیے کہیں وہ ہم کریں، وہ ہم کریں، اور جس کام سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ مثلاً ہمارے امی ابو والدین ہمیں کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں، تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیں کہا جاتا ہے سچ بولیں، تو ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ ہمارے بڑے جو آتے ہیں ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے۔ ہمارے والدین ہمیں سکھاتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں، تو ہمیں ان کے ساتھ بدتمیزی ہرگز نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے ماں باپ کا حکم ہے، ہمیں ماں باپ نے منع کیا ہے کسی بڑے سے بدتمیزی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو جس کام کا وہ کہیں وہ ان کو کریں، اور جس کام کے لیے انہوں نے منع کیا ہے وہ کام نہ کریں، اس سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی بات ماننے پر بہت زور دیا ہے، یعنی کہ جس بات کو بار بار کہا جائے، اس کا مطلب ہے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولو، اس کا مطلب ہے زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کی بات مانیں، اور وہ ان کی بے ادبی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ نے کسی بڑے کی بات نہیں مانی، ان کا ادب نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے بے ادبی کی۔ والدین کی بات نہیں مانی تو آپ نے والدین کی بے ادبی کی، اور یہ بے ادبی کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ خفا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ان کی بے ادبی پر بہت خفا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی خفا کا مطلب؟ غصہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، ناراض ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ امی کی بات نہیں مانتے تو امی جان آپ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ خفا ہو جاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، ان کی بے ادبی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور ایک مسلمان کبھی بھی اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا۔ ہم تو مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے والدین کو خوش کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو سب بچے آج سے جو ہے وہ والدین کا کہنا مانیں گے اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو میں نے پڑھایا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کاپی نکالیں گے اور اس کو یہاں تک رائٹنگ کر لیں گے گھر سے، یہ آپ کی رائٹنگ ہے، ریڈنگ کریں گے اس کی، ٹھیک ہے؟ رائٹنگ نہیں کریں گے بلکہ ریڈنگ کریں گے۔
گھر پہ بڑے کے ساتھ بیٹھ کر کیا کریں گے؟ ریڈنگ. تو اب کیا کریں گے؟ آپ کلاس ورک کریں گے سب بچے. کاپی نکالیں جلدی سے اور پہلا سوال لکھیں. خالی جگہیں پر کریں. ٹھیک ہے بچوں؟ فل ان دا بلینکس ہیں. پہلی خالی جگہ ہے دین اسلام ہمیں ماں باپ کی ڈیش کرنا سکھاتا ہے. جی بچوں، تو دین اسلام ہمیں ماں باپ کی کیا کرنا سکھاتا ہے؟ بالکل صحیح. فرسٹ لائن بالکل ہماری عزت کرنا سکھاتا ہے. تو آپ اس کے اندر کیا لکھیں گے؟ عزت. دوسری بلینک ہے ہماری ہمیں والدین کی ڈیش سے ہمیں والدین کی ڈیش سے بچنا چاہیے. والدین کی کس سے بچنا چاہیے؟ یقیناً ان کی نافرمانی سے. ٹھیک ہے؟ کس سے؟ نافرمانی سے. ٹھیک ہے بچوں؟ سمجھ آ گیا؟ سیکنڈ کوشچن لکھیں آپ. ایم سی کیوز ہیڈنگ ڈالیں اس کی اور فرسٹ ایم سی کیوز لکھیں. اللہ تعالیٰ والدین کی بے ادبی پر کیا ہوتا ہے؟ ڈیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو کیا ہوتا ہے بتائیے؟ آپ کی بک میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ لکھیں گے. خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے یا غصے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ بتائیے بک میں کیا ورڈ یوز ہوا ہے؟ وہ ان کی بے ادبی پر بہت خفا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو یہاں ٹک لگا دیا. آپ اس بلینک میں یہاں خود لکھیں گے خفا. سیکنڈ ایم سی کیوز ہے، ادھر لکھیں گے سیکنڈ ایم سی کیوز. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈیش کی بات ماننے پر بہت زور دیا ہے. کس کی بات ماننی ہے بتائیے؟ اساتذہ یعنی استاد کی. آپ کے جو اساتذہ ہیں، ٹیچر ہیں، ان کی بات ماننی چاہیے. پڑوسیوں کی بات ماننی چاہیے، اس پر زور دیا ہے. یا والدین کی بات ماننے پر زور دیا ہے. بتائیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے؟ والدین کی بات ماننے پر. تو یہ آپ کا کلاس ورک تھا. آپ اپنی ویڈیو کو روکیں اور اس کو اپنی کاپی میں لکھیں اور فل کریں. ٹھیک ہے؟ اب آ جائیے ہوم ورک کی طرف. یہ ہے آپ کا ہوم ورک. ہوم ورک میں آپ کو 2 سوالوں کے جواب لکھنے ہیں. ہم کون ہیں؟ آپ کی بک کا پہلا سینٹینس بالکل آج کے چیپٹر کا آپ کو اس کا آنسر لکھنا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ والدین کے بارے میں دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ تھا آپ کا ہوم ورک اور اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت ختم ہوا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.